بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب جامع ترمذی موجود ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 6 مستند ترین کتابیں جو صحاح ستہ کہلائی جاتی ہیں، ان میں سے کی ایک مستند ترین کتاب ہے جس کا نام جامع ترمذی ہے۔ اور اسی کتاب کا سہارا لیتے ہوئے پچھلے دنوں ڈاکٹر اسرار احمد نامی ایک شخص نے اپنی زبان کو بے لگام کرتے ہوئے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی، اور اس نے یہ الزام لگانے کی کوشش کی حضرت علی علیہ السلام پر کہ آپ نے استغفر اللہ من ذالک ایک ایسی محفل میں شرکت کی کہ جہاں پر شراب نوشی کی جا رہی تھی، اور آپ نے وہاں پر شراب پی اس روایت کی روشنی میں، اور آپ نے وہاں قرآن کی تلاوت غلط کی۔ اس کتاب کی روشنی میں اس نے اس کتاب کا سہارا لیتے ہوئے اس نے یہ روایت کو پیش کیا۔ اب میں آپ پر اس بات کو چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے والے کچھ عقل و شعور سے وابستہ ہوں گے، اور وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میں اس میں سے کچھ روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ جن روایت کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے اس وقت یہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ہے۔ اب میں اس کی ایک روایت پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، جو کہ صفحہ نمبر 680 پر موجود ہے۔ ترمذی شریف 680 مناقب کا بیان، یہ حضرت علی کی مناقب کا بیان ہے، یہ اس باب میں موجود ہے۔ روایت ہے کہ علی بن ابی طالب سے کہ انہوں نے کہا، رہبا کوفے میں کہ حدیبیہ کے دن ہماری طرف کئی مشرک نکلے کہ ان میں سہیل بن عمرو اور کئی سردار مشرکوں کے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کئی شخص ہمارے بیٹوں اور بھائیوں اور غلاموں میں سے آپ کی طرف نکلے ہیں کہ ان کو دین کی سمجھ نہیں اور ہمارے احوال اور دیا میں سے بھاگ گئے، سو ہم کو پھیر دیجئے کہ اگر ان کو دین کی سمجھ نہیں تو ہم ان کو سمجھا دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے گروہ قریش کہ تم اپنی نفسانیت سے باز آؤ، ورنہ اللہ ایسے لوگ تم پر بھیجے گا جو تمہاری گردن پر دین کی تلوار مارے۔ اور اللہ نے آزما لیا ان کے دلوں کو ایمان پر۔ لوگوں نے عرض کی کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ اور ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی عرض کی کہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جوتی ٹانکنے والا، اور حضرت نے علی علیہ السلام کو اپنی جوتی ٹانکنے کو دی تھی۔ اور راوی نے کہا کہ پھر علی علیہ السلام ہم سے متوجہ ہوئے اور کہا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث اسی جلد کی، جلد 2 کی صفحہ نمبر اب کی دفعہ یہ اگلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 681، مناقب کا بیان۔ یہی جامع ترمذی کتاب چل رہی ہے۔ روایت ہے انس بن مالک سے، کہا کہ میں آپ کے پاس تھا کہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ لے آ میرے پاس اس شخص کو کہ جو ساری مخلوق سے زیادہ تیرا دوست ہو، کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ پھر علی علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کھایا۔ یہ آپ کے سامنے ایک اور روایت اسی جامع ترمذی کی کتاب جلد نمبر 2، اب کی دفعہ صفحہ نمبر جو ہے اس کا وہ 684 ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 684، 684، مناقب کا بیان۔ کہتے ہیں کہ روایت ہے جابر سے، کہا انہوں نے کہ بلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طائف کے دن اور ان سے سرگوشی کی، سو لوگ کہنے لگے آج آپ نے اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ بہت دیر تک سرگوشی کی، تو آپ نے فرمایا میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی، اللہ نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔ ایک اور حدیث یہی جامع ترمذی جلد نمبر 2 اب کی دفعہ صفحہ نمبر 680، ترمذی شریف مناقب کا بیان،
2 حدیثیں میں آپ کی خدمت پیش کروں گا اس دفعہ۔ روایت ہے کہ ابو سعید خدری نے فرمایا ہم لوگ انصار کے ہیں، پہچانتے ہیں منافقوں کو کہ وہ عداوت رکھتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب سے۔ دوسری روایت ہے ام سلمہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے دوست نہیں رکھتا علی کو کوئی منافق اور دشمن نہیں رکھتا ان کو کوئی مومن۔ یہ پھر وہی جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681 روایت ہے بریدہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے 4 شخصوں کی محبت کا اور خبر دی کہ وہ بھی انہیں دوست رکھتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ان کے نام فرمائیے۔ آپ نے فرمایا علی ان میں سے ہے۔ یہ 3 بار فرمایا اور نام لیتے تھے ابو ذر اور مقداد اور سلمان کا، اور فرماتے تھے کہ حکم کیا مجھ کو ان کی محبت کا اور خبر دی کہ وہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اسی صفحے پر کہ آپ نے روایت ہے ابن عمر سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں بھائی چارہ کر دیا ایک دوسرے سے، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار سے، اور علی علیہ السلام روتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھائی چارہ کر دیا اپنے اصحاب میں اور مجھے کسی کا بھائی نہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں۔